سلام صاحب کا، بھائی طالب کا اور ساری انتظامیہ کا جو اس چرچ کا انتظام چلاتی ہے، سب کا بے حد شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے یہ موقع بخشا کہ میرے جیسے ناچیز سے انسان کو یہاں آپ کے پاس آنے کا موقع دیا۔ سوائے خداوند تو ہمیں سب کو ایسے مواقع استعمال کرتا رہے۔ میں بتا رہا تھا تو میں نے اپنی زندگی کا آغاز بچپن ہی سے، میں چھوٹا سا تھا تو میں سنڈے اسکول میں بڑا شوق تھا، سنڈے اسکول میں جاتا تھا، پھر سنڈے اسکول کا ٹیچر ہو گیا، پھر اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں بڑا چرچز میں سرگرم رکن جسے کہا جاتا ہے وہ رہا۔ میں نے گریجویشن کی اور میں بائبل سوسائٹی لاہور انارکلی وہاں بھی کام کرتا رہا۔ وہاں میرا کام تھا کہ میں پروف ریڈنگ کرتا تھا، یہ تمام جتنا لٹریچر خداوند کے کلام کا، ایون کہ بائبل مقدس تک بھی پرنٹ ہونے کے لیے جب پروف کے لیے دی جاتی تھی تو وہ میری ڈیوٹی تھی۔ میں پروف کرتا تھا، پروف ریڈنگ کرتا تھا، اس کی زیریں زبریں سارا دیکھ کے تو اوکے کرتا۔ اس کے بعد مجھے خداوند نے موقع دیے، میں یہاں پنجاب میں بھی سیمنری میں رہا، پھر میں کراچی چلا گیا، کچھ دیر کراچی، کافی سال کراچی رہا، وہاں میں فادروں کی سیمنری میں فادروں کو ٹیچ کرتا رہا۔ خداوند کا شکر ہے کہ اس مجھے اپنے کلام کے لیے بہت استعمال کیا۔ لیکن ہم آفٹر آل وی آر آل دا ہیومن بینگ، ہم سب انسان ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے سے ہم کئی بار خداوند سے بھاگ جاتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ تو میں بیچ میں کافی دفعہ ایسے بھاگا بھی، مگر خدا نے مجھے بھاگنے نہیں دیا۔ اس کا شکر کرتا ہوں کہ آج وہاں بھی کراچی میں سیمنریوں میں پڑھاتا رہا، پھر میں چرچز میں وہاں اسی طرح بہت گیدرنگ میں 400، 500، 600، 1000 دنیا گیدرنگ ہوتی تھی جب میں خداوند کے کلام کا میسیج وہاں دیا کرتا تھا۔ تو خدا کا شکر ہے کہ آج مجھے یہاں موقع ملا، تو آج میں آپ کے سامنے خداوند کا کلام لے کے آیا ہوں۔ دعا کیجیے گا کہ خداوند میری عقل کو، میری زبان کو، میرے بولنے کی طاقت کو اور مجھے اپنے ہاتھ سے چھوئے اور مجھے عقل، دانائی اور ہمت طاقت دے کہ اس وقت میں آپ کے سامنے خداوند کا کلام پیش کر سکوں۔ اس وقت میں جو پھر ابھی آپ کے سامنے خداوند کے کلام میں سے پڑھوں گا، اگر کچھ بیٹیوں کے پاس، بیٹوں کے پاس، بہنوں بھائیوں کے پاس خداوند کا کلام ہو تو عبرانیوں 11 باب نکالیں، اور ایک میری بات یاد رکھیے گا، میرے میسج کے دوران جتنے لوگوں کے پاس خداوند کا کلام ہے، اگر ان کے پاس کوئی پین پینسل بھی ہو تو وہ بہت زیادہ اچھا ہوگا کہ میں آپ کو بہت ساری کچھ ایسی جو میری عقل کے مطابق، میرے تجربے کے مطابق چیزیں ہیں، میں آپ کو ان کے بارے میں بھی ذکر کروں گا، تو بہتر ہوگا کہ وہ آپ لکھ لیں یا ان کو انڈر لائن کر لیں، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ کی زندگی میں آپ کے لیے کام آئیں گے۔ عبرانیوں 11 باب
اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ کیا ذکر کیا گیا ہے پہلی آیت میں ہی؟ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اندیکھی چیزیں جو ہم نے دیکھی نہیں ہوتی۔ ایک میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ کیونکہ میں سیمنریوں میں پڑھاتا رہا ہوں، ٹیچ کرتا رہا ہوں، تو میری عادت ہے کہ میں جب خداوند کا کلام میں پیش کرتا ہوں تو میں ایک ایک لفظ کا نچوڑ نکال کے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ان کی سمجھ میں آئے۔ نہیں تو آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ خداوند کا کلام ایک سمندر ہے، یہ سمندر سے بھی گہرا ہے، اس کی گہرائی بہت ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں تو بڑا اچھا کلام کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے خداوند ان کو اور برکت دے، لیکن اس میں ایسے الفاظ آ جاتے ہیں کہ ایک پڑھا لکھا انسان بھی چکر کھا جاتا ہے، گھوم جاتا ہے۔ اس لیے میری عادت ہے میں بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں بھائیوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو، اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو، سب کو اس کے تہ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے پہلی آیت سے پڑھا، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، کیونکہ اسی کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی۔ ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو۔ ایمان ہی سے حابل نے قائن سے افضل قربانی خدا کے لیے گزرانی اور اسی کے سبب سے اس کے راست باز ہونے کی گواہی دی گئی، کیونکہ خدا نے اس کی نظروں کی بابت گواہی دی، اور اگرچہ وہ مر گیا ہے تو بھی اسی کے وسیلہ سے اب تک کلام کرتا ہے۔ یہ میں نے ابھی جتنا ذکر کیا گیا خداوند کے کلام میں، اگلی آیت میں ہے ایمان ہی سے ہنوح اٹھا لیا گیا۔ یہ ساری چیزیں جتنی ہیں، میں ابھی آگے ہم جب خداوند کے کلام میسج جب ہم سنتے ہیں تو اس میں تفصیل سے ہم اس چیز کو بیان کریں گے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، یہ میں نے اس لیے آج یہ بیدار کے سامنے پڑھا ہے کہ میرا آج خداوند کا کلام کرنے کا، خداوند کے کلام کو پیش کرنے کا جو عنوان ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان ہی کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے یہ چیزیں ساری ابھی ذکر کروں گا۔ میرے عزیزوں، میری بہنوں، بھائیوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم یہ جانیں، بیٹا مہربانی سے میری تمام حال کے بہن بھائیوں سے، بیٹوں سے، بیٹیوں سے، بچوں سے، سب سے گزارش ہے کہ میسج کے دوران پلیز اپنی گفتگو میں مہربانی کریں، ادھر دھیان دیں۔ ہم چرچ میں آئے ہیں تو چرچ میں خدا کے کلام کو سننے آئے ہیں، تو ہم خدا کا کلام سنیں، اگر اپنی باتوں میں لگے رہیں گے تو کوئی بات نہیں۔ سب سے پہلے
جو میں آپ کے سامنے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دیکھیں کہ ایمان کیا ہے، ایمان کا مطلب کیا ہے۔ ہم بہت سارے لوگ بہت سب کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں گا اور بھی کہتے ہیں، میرے دوست، میرے بھائی بہنیں، بچے، بیٹے بیٹیاں بہت سارے کہتے ہیں میں ایماندار ہوں۔ ٹھیک ہے، خداوند کا شکر ہے، میں نے توبہ کی ہے اور میں ایماندار ہوں، میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی۔ تو سب سے پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ کون مجھے اس حال میں، سب ہم بیٹھے ہیں، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی بچہ، کوئی میرا بزرگ مجھے یہ بتا سکے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ شاباش بیٹا، خداوند آپ کو برکت دے، بہت اچھی بات ہے، میں خوش ہوں، خدا آپ کو اور زیادہ برکت دے۔ ایمان کا مطلب ہے کہ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اندیکھی چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا، ہم نے دیکھی نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے جیسا کہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی آنکھوں سے خود تو نہیں دیکھا، ہم محسوس کرتے ہیں، ہمارے اندر ایمان کی قوت ہوتی ہے، روح القدس کی قوت ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے اور وہ ہمیں قوت بخشتا ہے اور ہمیں روح القدس بخشتا ہے، تو وہ پھر ہمیں نظر آتا ہے۔ تو خداوند کا شکر ہے کہ ہم ایمان کی ابتدا میں ہم نے ابھی ذکر کیا، تو ہم نے دیکھا کہ ایمان کیا ہے، ایمان کا مطلب کیا ہے۔ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ایمان یقین ہے، ایمان بھروسہ ہے، ایمان اعتماد ہے، ایمان عقیدہ ہے اور ایمان اعتقاد ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں تو پھر کس سے کہتے ہیں؟ ہم اپنے عقیدے سے کہتے ہیں، ہم اپنے یقین سے کہتے ہیں، اپنے بھروسے سے کہتے ہیں کہ ہاں میرا ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ایمان کا لفظ جیسا کہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ میں سیمنریوں میں کلام پیش کرتا رہا، تو میری ایک عادت بنی ہوئی ہے کہ لفظوں کے میننگ بتانا، جو لفظ کوئی ایسا آئے اس کو جیسے کہ وہاں کلاس میں اسٹوڈنٹس کو بتایا جاتا ہے، اسی طریقے سے میں جب خدا کا کلام پیش کرتا ہوں تو میں بتاتا ہوں۔ نہیں تو ایک دفعہ کی بات ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا، میں نے خداوند کا کلام کھول کے اچانک ہی میں خدا کا کلام کھول کر پڑھ رہا تھا، اسٹڈی کر رہا تھا، تو مجھے میرے موبائل پہ فون آ گیا۔ مال روڈ پہ ایک گھرانہ ہے، وہاں ایک بیٹی 30-32 سال کی سی ایج ہوگی، اور میرڈ ہے، اس کے ایک بچی ہے چھوٹی سی۔ اس نے مجھے کہا کہ پاسٹر صاحب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، تو میں نے سوچا میں آپ سے رابطہ کروں تو مجھے بتائیں کہ کب مجھے آپ بتائیں گے۔ میں کہا بیٹا ابھی اسی وقت بتاؤں گا۔ میں نے اسے کہا
کہ آپ کے پاس اتنا بیلنس ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو جب آپ کا بیلنس ختم ہو جائے میں آپ کو خود کال ملا کر میں سمجھا۔ میں نے اس بچی کو ساری تفصیل سے سارا یہ سایہ کی کتاب میں سے کچھ اس نے مجھے سوالات کیے تو میں نے انہیں بتایا تو وہ بڑی خوش ہوئی اور مجھے کہنے لگی کہ آج مجھے اس بات کا پوری اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہے، نہیں تو میں تو بڑی پریشان ہوں۔ میں نے کہا بیٹا پریشان نہیں، خداوند کا کلام ہمیں پریشانی کے لیے نہیں آیا، خدا کا کلام ہمیں زندگی دینے کے لیے آیا، روح قدس دینے کے لیے آیا ہے، عقل دانائی دینے کے لیے آیا ہے۔ تو خداوند کا شکر ہے کہ وہ ایسا ہوا۔ ہم اکثر، اور یہ لفظ ایمان جو ہے، جیسا میں نے ابھی بتایا کہ میں لفظوں کے میننگز وغیرہ کوشش کرتا ہوں بتانے کی، آج میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایمان کا لفظ مذکر ہے۔ بہت سارے بہن بھائیوں کو، بیٹوں بیٹیوں کو جو پڑھے لکھے ان کو پتہ بھی ہوگا، لیکن میں جنرلی طور پہ آج یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایمان، جیسا کہ ہم اکثر کبھی بازار میں سے دہی خریدتے ہیں تو کہتے ہیں میں امینو کی دہی دے دیں، نہیں، دہی مذکر ہے، دہی بھی مذکر ہے، تو یہ الفاظ میں بھی مذکر مؤنث کا فرق ہوتا ہے۔ تو ہم اکثر چرچز میں جاتے ہیں اور ہم اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں۔ ہم بچپن سے، کیونکہ ہم مسیحی گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، مسیحی گھرانوں میں ہم نے زندگی پائی، پرورش کی، ہم نے مسیحیت کو قبول کیا ہمارے ماں باپ نے اور ہم نے بپتسمہ لیا، تو ہم اکثر جب بھی چرچ جاتے ہیں تو ہم اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں جس میں لکھا ہے میں ایمان رکھتا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، اور مسیح یسوع پر جو اس کا اکلوتا بیٹا ہمارا ہونے چاہیے۔ سو میرے عزیزوں، میری بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، آپ سب سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم یہ تو پڑھ لیتے ہیں، بول لیتے ہیں میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ، ہم نے کبھی غور کیا قادر مطلق کیا ہے؟ کبھی کسی نے کیا ہو تو ذرا ہاتھ اٹھائے، شاباش۔ ہاں بیٹا، کیا مطلب ہے قادر مطلق کا؟ اور کوئی؟ میں بتاتا ہوں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے بیٹا، آپ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ قادر قدرت والا، قادر کا مطلب ہے قدرت والا۔ ہم خداوند کو کہتے ہیں خداوند تو ہی ہے، تو قدرت والا خدا ہے، قدرت والا خدا ہے، مختار ہے، غالب ہے، تمام دنیا پہ، آسمانوں پہ، زمین پہ، زمین کے اندر جو ہے اس پہ تمام چیزوں پر مختار ہے اور غالب ہے۔ اس کے سوا کسی اور کا یہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ غالب ہے۔ خدا ان کا شکر ہے۔ سو مطلق آگے آ جاتا ہے لفظ مطلق، قادر مطلق، میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق۔ تو مطلق کا مطلب ہے آزاد، وہ آزاد ہے، کسی کے سائے میں نہیں ہے، کسی کے انڈر نہیں ہے، وہ خود مختار ہے، آزاد ہے، ہر چیز پہ غالب ہے۔
اس لیے ہم یہ ایمان کے اقرار کرنے میں ہم کہتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق پاک پر جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے۔ ہم یہ ساری باتیں اپنے ایمان سے کہتے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان ہے تو ہم کہتے ہیں کہ خداوند ہمارا نجات دہندہ ہے، ہم اس سے ایمان رکھتے ہیں، ہم یقین کرتے ہیں۔ لیکن میں نے کئی بار، میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، لیکن مجھے تقریباً 35 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے ایسے آتے جاتے خدا کے کلام کو پڑھتے، اس کو سیکھتے ہوئے۔ میرے پاس اتنی بکس ہیں، اتنی کتابیں ہیں کہ میں کوشش کرتا رہتا ہوں کچھ نہ کچھ مجھے خدا کے لیے، خدا کے کلام کی باتیں مجھے کچھ مل جائے تو میں آپ بیٹے بیٹیوں کے پاس، بہن بھائیوں کے پاس، بزرگوں کے پاس، اپنے بچوں کے پاس وہ چیزیں پہنچاتا ہے۔ ہم اس وقت دیکھیں گے رومیو 10 بات، اس کی 10 اور 11 آئے۔ رومیو 10 بات 10 اور 11 آئے، لکھا ہے کیونکہ راستی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے۔ ہاں بیٹا نکل آیا، یہی لکھا۔ کوئی بیٹا یا بیٹی یا بہن بھائی اس وقت میں اسے گزارش کروں گا کہ وہ کھڑا ہو کے یہ 2 آیتیں پڑھ سکتا ہے۔ اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے، چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا۔ شاباش، ہیلیلویا، خدا نے آپ کو برکت دے۔ ہم نے کیا بھی سنا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا، کیا لائے گا؟ ایمان لائے گا تو وہ شرمندہ نہ ہوگا۔ ہم اکثر کوئی اپنا دنیاوی کام، زندگی کے کوئی کام کاج کرتے ہیں تو اپنے بہن بھائیوں، اپنے خاندان کے رشتے داروں میں کہتے ہیں یار میں نہیں کرنا، کہیں مجھے شرمندگی نہ ہو، میں نہیں بول رہا۔ تو یہ ایمان کا لفظ، ایمان اسی لیے کہا گیا ہے خداوند کے کلام میں رومیو 10 باب 10 اور 11 آیت میں لکھا ہے کہ جو کوئی، کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہو۔ ہم اس کے ایمان جب لاتے ہیں تو میرے عزیزوں، میری بہنوں، بھائیوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں آپ سے یقین سے کہتا ہوں جب ہمارا ایمان ہوتا ہے، ہمارا یقین ہوتا ہے، ہمارا بھروسہ ہوتا ہے، ہمارا اعتقاد ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ ہوتا ہے تو ہم کبھی شرمندہ نہیں، اس کے کام میں کبھی شرمندہ نہیں۔ یہ میری سمائی ہوئی بات ہے۔ خداوند کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب تم کہیں جاتے ہو، کوئی تمہیں یہ کہے، کوئی الٹی سیدھی باتوں کے لیے اگر کوئی غیر قوم یا کوئی بندہ کوئی ایسا پکڑ لیتا ہے تو وہاں گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہو جانا اس وقت کہ میں اب ان کو کیا کہوں گا۔ بڑی دلیری کے ساتھ وہاں جانا اور بیٹھنا، میں تمہیں موقع پہ بتاؤں گا کہ ان کو کیا جواب دینا، تو وہ دیتا ہے۔
خداوند کا شکر ہے۔ میرے بھائی، آپ سے گزارش ہے، یہ جو آپ کرسی کے اوپر ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہیں، آپ چرچ میں بیٹھے ہیں، ہم نہ تو کسی سینما گھر میں بیٹھے ہیں اور نہ کسی میٹنگ میں ایسے بیٹھے ہیں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، جب تو خداوند کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اپنے قدم بڑی سنجیدگی سے ہمیں سمجھتا ہے۔ خدا کے گھر کا احترام کرنا ہے۔ ہمارے آگے خداوند کا کلام ہوتا ہے۔ غیر قوموں کو دیکھیں، وہ جب اپنے مذہبی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کسی کی کیا مجال ہے کہ کوئی آگے سے بھی گزر جائے، چاہے وہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، تو کیا ہم نہیں احترام کر سکتے اس کا؟ مگر ہم نہیں پرواہ کرتے۔ سو خیر، آگے رومیو 10:7 میں دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے، پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام۔ سننا کہاں سے؟ یہ نہیں کہ ہم نے کسی کوئی کتابیں پڑھ لینی تو اس میں ذکر دیا گیا ہے، کہا گیا ہے، تو اس میں سے نہیں۔ ایمان کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ خداوند کے کلام سے۔ خداوند کے کلام کو سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ خدا کے کلام کی باتیں جب ہم سنتے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوطی پکڑتا ہے۔ رومیو 5 اس کی پہلی اور دوسری آیت دیکھیں، بس جب ہم، جی بیٹا کیا لکھا ہے؟ بیٹھے ہی پڑھے جی۔ بس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کا وسیلہ سے سلح رکھیں۔ جب ہمارا ایمان ہوتا ہے، جب ہم اپنے ایمان سے، اپنے عقیدے سے، اپنے بھروسے سے، اپنے یقین سے جو بات کہتے ہیں تو وہ ہمیں راست باز قوت پہنچتا ہے۔ تو راست باز کون ہوتا ہے؟ خداوند کے نیک لوگ، اس کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ ہم کہیں میں ہوں، کیونکہ میں چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں، میں کسی کو نہیں کہتا، میں اپنی بات کرتا ہوں، کہ میں کہوں میں ایماندار ہوں، میں نے تو اب میں ایماندار ہوں، میں اور دل میں پتہ نہیں کتنے جھوٹ بولتا ہوں گا، کسی کے بارے میں غلط سوچ رکھتا ہوں گا، کسی کو گالی گلوچ کرتا ہوں گا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بولتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جیسے ہمارا جسم، آدمی کا جسم روح سے مردہ، روح کے بغیر مردہ ہے، اسی طرح ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ جب تک ہم ایمان تو رکھتے ہیں، ایمان کا عقیدہ بھی پڑھتے ہیں، اپنے اندر ایمان کی باتیں بھی رکھتے ہیں، ہم لوگوں کو دوسروں کو بتاتے بھی ہیں، مگر ہم اس پہ کیا نہیں کرتے؟ شاباش، عمل نہیں کرتے۔ تو اسی لیے خداوند کے کلام میں یہ کہا گیا ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ اعمال عمل کی جمع ہے۔ ہم سب جب راستی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ
بھروسے کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ خداوند کے آگے جھک جاتے ہیں، اپنے ساتھ جاتے ہیں، اس کے قدموں میں گر جاتے ہیں، تو وہ پھر ہمارے ایمان کی قوت کو بڑھا۔ آگے جا کے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ خداوند کے شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح کو رسولوں نے کیا کہا، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ لوکا 11 سے 13 آیت، اس میں لکھا ہے لوکا کی انجیل اس کا 11 آیت سے 13 تک کیا لکھا ہے؟ ذرا اونچی آواز میں میرا بیٹا پڑھنا۔ تم میں ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سانپ دے، یا انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے؟ بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا؟ یہ دیکھیں، یہ بھی چیز ایمان کی ہے کہ جب ہم خداوند نے کہا ہمارا بیٹا یا بیٹی یا بچے ہمارے جب روٹی مانگتے ہیں تو ہم انہیں کیا دیتے ہیں؟ روٹی دیتے ہیں۔ اگر وہ کہے کہ آج پاپا، ابو، امی میں نے مچھلی کھانی ہے تو ہم نے اسے سانپ تو نہیں دیا۔ تو خداوند نے کیا کہا؟ خداوند یسوع مسیح نے انہوں نے کہا کہ اگر تم برے ہو کر بھی اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو میں تمہارا آسمانی باپ تمہیں کیسے روح دے گا؟ تو یہ باتیں ایمان، جب ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اس پہ عقیدہ رکھتے ہیں، اس پہ یقین رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، وہ ہمیں سب کچھ، ساری نعمتیں اور روح القدس بخشتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، بات آتی ہے ایمان کی۔ ہم جس بات پہ غور کر رہے ہیں اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان جب ہو، جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا ہے، ابھی بیٹے نے پڑھا کہ خداوند نے کہا کہ جب تم اتنے برے ہو کر بھی اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو میں تمہارا آسمانی باپ تم کو روح القدس کیسے ملتا؟ تو روح القدس کیسے ملتا ہے؟ ایمان سے۔ روح القدس کیسے ملتا ہے؟ ایمان سے۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو پھر ہمیں روح القدس ملتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی اپنی مثال دیتا ہوں کہ میرے ساتھ زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا۔ آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا کئی بار آنکھ پہ پھنسی سی ہو جاتی ہے، تو وہ جب اس کا نہ کوئی وہ منہ بنے یا کوئی تو وہ بہت بڑی ہوتی جاتی ہے اور بہت تکلیف ہوتی ہے اور آنکھ بھی بند ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ ایسا ہو گیا۔ اس وقت میری ایج کچھ تقریباً اس بچے جتنی ہوگی، کوئی 28-30 سال کا ہوں گا۔ مجھے بہت تکلیف تھی، لیکن میں خداوند سے دعا کرتا تھا، خداوند
کئی لوگوں نے مجھے کہنا کہ انگلی رگڑ کے لگاؤ، کئیوں نے سندور لگاؤ، کئیوں نے کچھ کرو، ٹھیک۔ ایک بیوی میرے پاس آئی، میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا تو ایک بیوی میرے پاس آئی، وہ مسلم تھی۔ اس کا آنا ہوا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ سر آپ کی آنکھ تو بہت خراب ہے، آپ ایسا کریں آج ہی میرے ساتھ اسی وقت، بلکہ چلے ایک بابا جی ہیں وہ دم کریں گے آپ کا شام تک یہ ٹھیک ہو۔ پہلے تو میں سنتا رہا اس کی بات، سنتا رہا، جو وہ کہتی رہی میں سنتا رہا۔ میں نے کہا جب اس کی ساری بات پوری ہو گئی، یہ فلاں آیا، یہ آیا، وہ آیا، وہ بہت شفا ہوتی ہے اس سے، تو آپ بھی چلو۔ جب اس کی بات ہوگی تو میں نے اسے کہا کہ آپ کی بات مکمل ہوگی، پوری ہوگی، کیا لگی تھی؟ تو میں نے کہا بیوی پھر میں آپ سے میری بہن یہ کہتا ہوں کہ آپ کا بابا نہیں، میرا بابا اوپر بیٹھا ہے، دیکھیے گا یہ بہت جلد یہ ٹھیک ہو جائے گا، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہے، میں اس سے مانگوں گا وہ مجھے شفا۔ اور یقین کریں اسی رات میری آنکھ پھر کھلا۔ یہ اس کے منہ سے، تو یہ بات ہے ایمان کی۔ اگر میں بھی یہ کہتا ہاں ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، دم کراتا، گاڑا کراتا، یہ کراتا، وہ کراتا، تو یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کی چیز ہے۔ میں نے جب اس سے ایمان رکھا، یقین کیا، بھروسہ کیا، اعتماد کیا، اعتقاد اپنے کو قائم رکھا، عقیدہ رکھا، تو اس نے مجھے سیدھا شفا۔ یوحنا 15:7 آئے، یوحنا 15:7 آئے۔ لکھا ہے اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے اور یہ کیسے ہوگا؟ جب ہمارا ایمان ہوگا، ہمارا یقین ہوگا، ہمارا بھروسہ ہوگا، اور ہم اس کی طرف راغب ہوں گے تو وہ ہماری سنتا اور ضرور کرتا ہے۔ اسی طرح اس میں لکھا ہے کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے۔ اس نے کوئی ایک چیز نہیں کہا کہ جی اولاد مانگو مل جائے گی، بیٹا مانگو مل جائے گا، زمین مانگو مل جائے گی، پجاروں مانگو مل جائے گی، دولت مانگو مل جائے گی۔ نہیں، اس نے کہا جو مانگو خود ہی آفر ہوئی ہے، جو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے۔ کیونکہ نام یسوع مسیح نے صرف ہم مسیحوں کو نہیں بلایا یا راست بازوں کو نہیں بلایا، ایمانداروں کو نہیں بلایا، یا یہ نہیں کہا آئے مسیحوں صرف مسیح نہ، اسے کہا ہے آئے تھکے مانگو اور بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں۔ اس میں ہندو، مسلم، کرسچن سب آتے ہیں، دنیا کا ہر مشن اس میں سب کے لیے کھلی آتا ہے۔ اس لیے ہم یقین کے ساتھ، اپنے بھروسے کے ساتھ، اپنے اعتماد کے ساتھ اس سے مانگتے ہیں تو وہ ضرور ہوتا ہے۔ مگر ایک میں گزارش کروں گا کہ جب ہم مانگتے ہیں
تو ہم کئی بار ایسا ہوتا ہے، میں ابھی بھی میں بیٹھتا نہیں ہوں، آپ یقین کریں میں کئی بار تھک جاتا ہوں۔ میں جب رات کئی بار مجھے 10 11 12 بج جاتے ہیں لوگوں کے پاس وزٹ کرتے ہوئے، خدا کا کلام سناتے ہوئے، کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ اے خداوند جب تک میں زندہ رہوں مجھے اپنے لیے سوال کرتا ہوں، اور اس کا میں شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس ایج میں زندگی تندرستی دی، اور میں نہیں کرتا ہوں، میں بہت جگہوں جاتا ہوں اور اس کا کلام سناتا ہوں، مگر جب ہم مانگتے ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ایمان سے مانگتے ہیں، ظاہر ہم کوئی اپنے ایمان سے مانگتا ہے، یہ تو وہ جانتا ہے اس کا ایمان سچا ہے یا جھوٹا، ہم تو کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ یعقوب کے عام خط میں یعقوب کا عام خط اس کا پہلا باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، جی بیٹا کوئی پڑھے گا؟ شاباش شاباش، کوئی نہیں پڑھ لے۔ ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا۔ وہ شخص دو دلا نہیں، دو دلا، یعنی کہ اس کے 2 دل ہیں، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، اور اپنی سب باتوں میں بے خیال۔ ہم مانگتے تو ہیں، وہ چاہے میں ہوں یا کوئی بھی ہو، ہم مانگتے ہیں اس سے، مگر ہمارا کئی بار ایمان ڈاواں ڈول۔ اکثر بیویوں کو میں نے سنا، کوئی بچہ، کوئی بیٹی، کوئی بیٹا، کوئی بہن بھائی، کوئی بزرگ بیمار ہے، یہ بڑے ڈاکٹر اسی کہتے ہیں اسی تو فلانے اس کے پتہ نہیں کتنے جاتے، ہم نے تو بہت کچھ بڑا پیسہ لایا، ان کو کوئی کہے نا کہ دعا کرو خدا سے، اچھا چلو دعا بھی کر کے دیکھ لیں گے، شاید ہو سکتا کہ تیری گل پوری ہو۔ بیٹا بری بات سو یہ ہے کہ جب ہم مانتے ہیں اور اس میں شک ہوتا ہے تو وہ پھر شک کی دعا سے خدا قبول نہیں کرتا، وہ ہمارا ایمان پختہ نہیں ہوتا، اپنے عقیدے سے ہم نے تو کہتے شاید کا لفظ جب بھی کہیں استعمال ہوگا اس میں شک ہے، شاید پتہ نہیں ہے کہ نہیں۔ تو یہ ہے کہ اس لیے یہاں یعقوب کے عام خط میں ہم نے ابھی پڑھا کہ مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہے جو ادھر سے آئی اور ادھر ہو، اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ انسان بھی 2 دلا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہم سنتے ہیں، کئی جگہوں پہ پڑھتے بھی ہیں، سنا بھی ہے کہ جی 2 بیڑیاں کا ملا کبھی پار نہیں۔ تو جب ہم شک میں رہتے ہیں، خداوند کی طرف بھی کہتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، تو ہم جادو تو نہیں کرتے، ہم ادھر بھی چلے جاتے ہیں، کسی نے کہا تو ادھر بھی چلے گئے، تو پھر وہ ایسا
ایسے لوگوں کے لیے خدا کے کلام میں ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ وہ دو دلا، اس کا کوئی وجود نہیں، نہ وہ گزرتا ہے نہ وہ گزرتا ہے۔ اسی باب میں پہلے باب میں 5 آیت میں لکھا ہے، لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے۔ فیاضی جھولیاں بھر بھر کے دیتا ہے، ہم مانگے تو صحیح، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم مانگتے ہیں یا تو ہم شک میں مانگ لیتے ہیں یا پھر دعا کرتے ہیں اچھا میں ان تھک گیا تو یسوع تو نہیں کرتا، یسوع کے پاؤں میں چھالے ہو جاتے ہیں، ننگے پاؤں میں لوگ برا بھلا کہتے تھے، گالیاں نکالتے تھے، منہ پہ تھوکتے تھے، کوڑے مارتے تھے، مگر وہ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں۔ میں ابھی اس دور میں کئی جگہوں پہ میں جاتا ہوں جہاں مجھے پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، لیکن میں کبھی گھبراتا ہوں، میں نہیں گھبراتا، میں اس سے کہتا ہوں اے خداوند تو مجھے بتا، تو مجھے حوصلہ دینے والا ہے، صبر دینے والا ہے، اعتماد دینے والا ہے، اعتقاد دینے والا ہے، میرے یقین کو، میرے ایمان کو مضبوط کر۔ میں میرے بیٹوں بیٹیوں بہنوں بھائیوں، میں آپ سب سے، میں کچھ نہیں ہوں، میں نے ساری زندگی، میں نے آپ کو شارٹ تھوڑا سا اپنا تعارف کروایا تھا اس لیے کہ میں ٹائم زیادہ نہ لوں۔ میں نے BA کرنے کے بعد 5 اسٹار ہوٹل مینجمنٹ کے کورسز کیا گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف ٹورزم سے، تو میں DC لاہور، DC کراچی، اسلام آباد، ایریزونا گریل میں GM تک رہا، اور اس وقت آپ یقین کریں کہ ایک 3 اسٹار 4 اسٹار 5 اسٹار ہوٹلوں کا ایگزیکٹو مینیجر بندہ ہو تو اس کی اکڑ کیا ہوتی ہے، اس کے تھاٹ کیا ہوتے ہیں، ان کی شان کیا ہوتی ہے، ہماری ٹائی کی ذرا عزت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر جب سے میں خداوند میں وہ سب کچھ میں نے جب چھوڑا، خداوند میں آیا، تو میں نے اپنے آپ کو ایک ملنگ کا روپ دے، مجھے کوئی اب فرق نہیں پڑتا، میں جاتا ہوں کئی جگہوں پہ، مجھے زمین پہ بیٹھ کے خدا کا کلام سنانا پڑتا، میں بچ جاتا ہوں، میں نہیں پرواہ کرتا۔ تو یہ ہے کہ خداوند، اور بزرگ بھی کہتے ہیں، میری ماں مجھے کہا کرتی تھی کہ بیٹا ہمیشہ جھوٹے طرف کا نکالنا چاہو، جو درخت اکڑا ہوا ہوگا اس کو دیکھنا پھل کبھی نہیں ہوگا، وہ میری ماں کے الفاظ مجھے یاد ہیں۔ تو خداوند کے کلام میں بھی یہی ہے کہ جو اپنے آپ کو سادگی میں رکھتا ہے، جو اس کے آگے جھکتا ہے، جو اس کو اپنا تن من دھن سارا کچھ دے دیتا ہے، اپنی اکڑ کو، اپنی انا کو، اپنے غرور کو، اپنے گھمنڈ کو دور کرتا ہے، تو وہ اسے اپنی گود میں لیتا ہے اور اسے اپنے فرزند بننے کا حق بخشتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ آج ہی اسی وقت میں چاہوں گا کہ کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی بچہ جو خداوند کو اپنا آپ دے دے اور خداوند اس کی زندگی میں دیکھے کیا کرتا ہے، یہ میرا یقین ہے۔ تو یہ ہے
کہ میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں، جیسے کہ میں گزارش کر چکا ہوں کہ میں سیمینریوں میں بھی پڑھاتا رہا، تو میری عادت ہوئی ہے کہ جس کو وہ کہتے ہیں کہ جی بال کی کھال اتارنا، میں لفظوں کا نچوڑ نکالتا ہوں، اچھی طرح سمجھاتا ہوں۔ خداوند کا کلام ایک اتنی گہرائی میں ہے، اتنا گہرا سمندر ہے کہ اس کو سمجھنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں۔ پڑھ لیتے ہیں ہم سب پڑھ لیتے ہیں۔ میں کئی بار، آپ یقین کریں، میں نے بیچلر آف تھیولوجی کی ڈگری کی ہوئی ہے، اس کے باوجود میں نے گریجویشن کی، میں نے بڑی زندگی کے دھکے کھائے، بہت کچھ سیکھا، سیمینریوں میں پڑھایا سیکھا، لیکن اس کے باوجود میں جب کبھی کلام کو کھولتا ہوں تو ایک دفعہ کئی بار ایسے لفظ آتے ہیں مجھے چکری آتی ہے، گھوم جاتا ہوں، پھر خدا سے پوچھتا ہوں اے خدا تو مجھے سمجھا کہ کیا، تو وہ مجھے یہ قوت دیتا اور مجھے سمجھاتا۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا، میں نے اپنی زندگی میں جو اسٹڈی کی، میں کوئی بھی، آج مجھے یہاں خداوند نے موقع دیا ہے، آج کے بعد بھی جب بھی کبھی خداوند کی مرضی ہوئی میں یہاں آیا تو میں آپ کو، میرا ایک لفظ ہوتا ہے، کسی بھی ایک لفظ پہ، جیسے میں آج ایمان کا لفظ لے کے آپ کے سامنے جہاں خداوند کا کلام پیش کر رہا ہوں، اس طرح میرا ایک لفظ ہوتا ہے، اور وہ لفظ کے بتاؤں گا آپ کو کہ بائبل مقدس میں پہلے پیدائش کے پیج سے لے کے آخری مکاشفہ کے آخری پیج تک بائبل مقدس میں کتنی بار گزرتا ہے۔ خداوند کا شکر ہے۔ سو آج میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر میں نے شروع میں اسی لیے کہا تھا کہ جو بیٹیوں کے پاس خداوند کا کلام ہے ان کے پاس 10 پینسل بھی ہونا چاہیے، کیونکہ میں کچھ ایسے پوائنٹ بتا دیتا ہوں بچوں کے لیے کہ جو ان کی زندگی میں آنے والے وقت میں ان کو کام آئے۔ تو میرے عزیزوں، میری بہنوں، بھائیوں، بیٹوں اور بیٹیوں، آج بائبل مقدس میں بتاؤں گا کہ پیدائش کے پہلے پیج سے لے کے مکاشفہ کی کتاب آخری بائبل مقدس کے پیج میں ایمان کا لفظ کتنی بار آیا۔ ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم غور نہیں کرتے کئی بار۔ میں ایک دن کسی کے گھر میں بیٹھا تھا دھرم پورہ میں، میں اکثر ان کے گھر میں کبھی جاتا ہوں گزر کے لیے۔ ان کی بہو ہے، وہ 30-32 سال اس کی ایج ہے، اس کے 2 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور اس کو یہ باہر کی شکایت ہو گئی تھی، کیا یہ اس میں کچھ ایسے بدروہیں ہیں۔ دنیا جہان کا بندہ وہاں آتا رہا۔ ایک دن مجھے لے کے ایک کمرے میں بیٹھ گئے، اس بیٹی کا میاں اور اس کی ساس، تو مجھے کہنے لگے کہ جی ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ کے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکے گا۔ میں نے کہا میں کچھ لائق نہیں، آپ نے مجھے کیوں لگے یہ بات کہا؟ جی نہیں، آپ دیکھیں۔ میں جانا شروع کیا، جاتا تھا پہلے بھی، پھر میں نے ذرا ریگولر تھوڑا دیا۔ ایک دن کی بات ہے، رات کے کو تقریباً 12 بج چکے تھے، بیٹھا رونا شروع ہو گئے، اور مجھے کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو چیزیں ہیں انہوں نے ہمیں کہا ہے، یہ کرسمس سے چند دن پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اس کرسمس کہ ہم نے اس کو کرسمس کے بعد لے جانا، پریشان تھے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو آپ اس کے لیے دعا کریں، بجا کروں گا، میں کچھ نہیں، میں سے مانگوں گا
وہ مجھے دے گا اور ضرور میری بات سنے گا۔ تو خداوند کا شکر ہے، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، میں نے اسی وقت میں کہا کہ نہیں، اس میں سے یہ نہیں یہاں سے جائے گی بلکہ اس میں سے وہ چلی جائیں گی۔ خداوند کا شکر ہے آج ابھی اسی وقت چرچ کے بعد میرے ساتھ چلے جا کے دیکھیں۔ خداوند کا شکر ہے کہ وہ بچی بالکل صحیح سلامت اپنے اور اس کو میں بڑے دھیان سے کوشش کرتا رہتا ہوں اسے بتانے کی، خداوند کے کلام کی باتیں میں اسے شوق سے بتاتا ہوں، کیونکہ وہ بڑے انٹرسٹ سے سیکھنے کی کوشش کروں۔ تو میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایمان کا لفظ غور سے بیٹا دھیان سے سب بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں، بچے جو پڑھے لکھے ہیں جو نہیں ہیں وہ بھی دھیان سے سن لے۔ خداوند کے کلام میں پہلے پیدائش کے پہلے پیج سے لے کے مکاشفہ کے آخری پیج تک جو میری نظر سے، میری تحقیق کے مطابق جو مجھے ملے ہیں، وہ 375 آیات ایسی ہیں جن میں ایمان کا ذکر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 4-5 اور بھی ہوں اور ساتھ جو میری نظر سے، تو میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کا ہمارے بچوں کو، ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جب کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے خداوند کے کلام کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ میں معافی چاہوں گا کہ میں ٹائم کچھ زیادہ ہو رہا ہے، مگر میں معذرت چاہوں گا کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سا ٹائم دیتے، میں ابھی کچھ جلد میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن لوکا 17 باب اس کی 5 اور 6 آیت، لوکا 17 باب اس کی 5 اور 6 آیت لکھا ہے، پر رسولوں نے خداوند سے کہا ہمارے ایمان کو بڑھا۔ کیا کہا؟ ہمارے ایمان کو بڑھا۔ تو اب دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے آگے کیا جواب دیا۔ جی بیٹا ذرا اونچی آواز میں پڑھنا، کیا کہا خداوند؟ خداوند نے کہا کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا اور تم اس کے درخت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ تو تمہاری مانتا۔ تو خداوند کا شکر ہے، یہ بات آتی ہے ایمان کی۔ خداوند یسوع مسیح نے رسولوں سے کہہ دیا کہ اگر تم میں رائی کے دانے کی طرح بھی ایمان ہوتا تو تم کہتے، یہ توت کے درخت کو کہتے یہاں سے اٹھ کر وہاں سمندر میں جا لگ، تو وہ تمہاری مانتا۔ رائی کا دانہ کبھی ہو سکتا ہے کسی نے دیکھا نہیں ہوگا، خاص تو ہم اکثر پتہ ہے ہمیں، وہ اس سے بھی باریک ہوتا ہے، لیکن جب اس کو بویا جاتا ہے زمین میں تو یقین کرے کہ وہ بہت پھل لاتا ہے، بہت بڑا پھل۔ تو اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم میں رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہوتا تو تم اس توت کے درخت کو کہتے کہ یہاں سے اکھڑ کر وہ سمندر میں جا لگ، تو وہ تمہاری مانتا۔ اس لیے میری بہنوں، میرے بیٹوں، بیٹیوں، میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور میرے بچوں، میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ نہ صحیح، بہت زیادہ نہ صحیح، ہم رائی کے دانے کی طرح تو ایمان رکھیں۔ تو پھر دیکھیں خدا کو کیا ہے۔ اسی طرح جب یہ واقعہ ہوا تو خداوند یسوع یروشلم میں سے جا رہے تھے، گزر رہے تھے، سامریا اور گلیل کے بیچ میں سے گزر رہے تھے۔
تو وہاں ایک گاؤں میں داخل ہوتے وقت ان کو 10 کوڑی ملی. کئی جو خدا کا کلام پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو پتا ہے. وہ دور سے ہی چلا رہے تھے, آئے خداوند, آئے صاحب ہمیں بچا, تو چاہے تو ہم شفا پا سکتے ہیں. خداوند نے جب دیکھا کہ ان کا ایمان ہے تو خداوند یسوع نے کہا ان کو شفا دے, اور وہ 10 کے 10 شفا پائے. اگر ایک ان میں سے واپس کچھ دیر کے بعد آیا اور خداوند یسوع مسیح کے قدموں پہ منہ کے بل گرا اور اس نے اس کی تمجید کرنا, تو یسوع نے کہا کہ آیا وہ 9 جو تھے کیا انہیں وہ شفا یاب نہیں, کیا وہ تمجید کے لائق نہیں؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمیں خداوند بخشش دیتا ہے, نعمتیں دیتا ہے, برکتیں دیتا ہے, تو پھر ہم اسی کے سنبھال لیتے ہیں, چلتا ہے. تو یہ ہے کہ خداوند نے پھر اس سے کہا, کہ اٹھ کر چلا جا, تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. اس کا ایمان تھا, اس کا یقین تھا, اس کا بھروسہ تھا, اس کا اعتماد تھا, اس کا اعتقاد تھا, اس کا عقیدہ تھا کہ میں اس سے شفا یاب ہو سکتا ہوں, تو اس نے اس کو شفا بخشی. سو میرے عزیز بھائیوں بہنوں, بیٹوں بیٹیوں, میں آپ کو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایمان کی بہت سی مثالیں 375 میں آپ کو بتا چکا ہوں, اس سے بھی زیادہ. اور اب میں آپ کو چند ایک مثالوں کے بارے میں ذکر کرتا ہوں کہ کیا کون سی مثالیں ہیں. موٹی مثالیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو خدا کا کلام پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, ایمان ہی سے وہ عورت جس کو 12 برس سے خون بہتا تھا, اس نے خداوند کا فضل کیا. روٹی کو کیا تھا, اسے اس کا ایمان تھا کہ میں اس کا پلو ہی چھو لوں گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں. تو خداوند نے کہا جا بیٹی, تیرے ایمان میں مجھے اچھا ہے. ایمان ہی سے ابراہیم نے آزمائش کے وقت اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو نظر کرنے لگا, جس کی بابت کہا گیا تھا کہ تیری نسل اسحاق سے. اس نے یہ نہ سوچا کہ میری تو نسل ختم ہو جائے گی, لیکن کیا تھا, اس کا ایمان تھا, مجھے خدا نے کہا ہے میں نے یہ کرنا ہے. ایمان ہی سے موسیٰ کے ماں باپ نے موسیٰ کے پیدا ہونے کے 3 ماہ بعد تک اسے چھپایا. ایمان ہی سے موسیٰ بڑا ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے اس نے انکار کیا. اور ایمان ہی سے جیسا کہ میں پہلے بھی ہم پڑھے اور میں پڑھا ہے خداوند کے کلام میں سے, انوب خداوند نے اٹھایا. کیوں کہ اس کے بارے میں اس کے اٹھائے جانے سے پہلے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ گواہی دی گئی کہ یہ خداوند کو پسند آیا. تو خداوند کو پسند آنا بغیر ایمان کے پسند نہیں آتا. تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں, بیٹوں بیٹیوں, ہم یہ ساری چیزیں ایمان ہی سے نوح نے خداوند کے حکم پر کشتی بنا اور اپنے گھرانے کو بچایا. اب میں آخر میں تھوڑی سی چند ایک الفاظ کا تھوڑا بیان کروں گا, پھر اس کے بعد ہم دعا کریں گے کہ ایمان کن چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں تو ہمارا ایمان کیسے. ایمان 3 لفظ
میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ ایمان کیسے ہم کر سکتے ہیں، کیسے ایمان رکھ سکتے ہیں۔ دال ایک لفظ دال ہنسا ہے، دال حروف تہجی کا ایک ہنسا، دال دال سے ہے دل بھی ہے، دال سے دعا بھی ہے۔ تو جب ہم اپنے دل سے، اپنے عقیدے سے، اپنے ایمان سے، اپنے یقین سے، میرے عزیز بھائیوں، بیٹوں بیٹیوں، جب ہم اس سے مانگتے ہیں تو وہ ہم دیتا ہے۔ دعا کا ذکر آیا یہاں کہ دال سے دل بھی ہے، دعا بھی ہے۔ تو دال ایک دعا جب ہم لکھتے ہیں، ذرا غور کریے گا، یہ جو چیزیں میں ابھی لاسٹ میں آخر میں بتانے لگا ہوں، آپ سب سے میری گزارش ہے مہربانی سے دھیان سے سنیے گا، آپ کی زندگی میں کام آئیں گی۔ دال سے دعا ہے، دعا دال اینڈ الف اوپر پیش ہے۔ اگر ہم اسی دعا کے اوپر ایک نقطہ لگا دیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ ذرا اونچی آواز میں، دغا۔ تو دغا کیا ہے؟ گناہ، دھوکہ دینا کسی کو، فریب کرنا۔ سو یہ ہے کہ جب ہم یہ لفظ ایک نقطہ ہٹا دیتے ہیں تو کتنا خوبصورت لفظ ہے دعا۔ تو کسی شاعر نے کہا ہے وہ دعا لکھتے رہے۔ میں اس وقت بائبل اسٹڈی میں، بائبل سوسائٹی میں ہوتا تھا، میری ٹیبل پہ ایک بک پڑھی، اچانک میں نے دیکھی تو اس میں لکھا ہوا تھا وہ دعا لکھتے رہے ہم دغا پڑھتے رہے، وہ دعا لکھتے رہے ہم دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے ہم کو محرم سے مجرم کا۔ میرے عزیزوں، میرے بیٹیوں بیٹوں، بہنوں بھائیوں، آپ سب سے ایک غلطی ہمیں ہماری زندگی کو بدل کے رکھتی، ایک نقطہ، ایک داغ زندگی میں لگ جاتا ہے تو ہم گنہگار بن جاتے ہیں۔ تو اگر یہی ایک نقطہ ہم دعا کے لفظ پہ لگا کے کریں تو دعا ہے خداوند سے ہم کلام ہونا، ڈائریکٹ انٹرنیٹ کھول کے ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں۔ سو یہ ہے کہ آگے لفظ آتا ہے این، دعا میں این سے عقل ہے، ہم اپنی عقل سے، سوچ سے، سمجھ سے خداوند کے آگے جب آخذانی کرتے ہیں اس سے مانگتے ہیں تو اپنے نام سے کرتے ہیں۔ لفظ ہے ایمان، تو ایمان کا پہلا لفظ آتا ہے الف، الف سے بنتا ہے ایمان۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم دل سے دعا کرتے ہیں، اچھے سچے دل سے اس سے مانگتے ہیں، عقل سے مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے۔ تو وہ ہماری سنتا ہے کیونکہ ہم نے اپنے سچے دل سے، یقین سے، بھروسے سے، عقل سے اس سے مانگا، اپنے ایمان سے سن۔ تو آئے میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، جب ہم یہ میں نے ابھی ذکر کیا، بتایا کہ ایک نقطہ ہماری زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ بڑے بڑے نیکوکار بچے میں نے دیکھے ہیں جو کبھی کسی شیطانی قوت میں قابو آ جاتے ہیں تو ایک غلطی کرتے ہیں تو ان کی ساری نیکیاں جتنی ہیں وہ ساری زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم نے یہ مجرم والا نیچے نقطہ نہیں بلکہ نقطے کے بغیر محرم والا محرم کتنا اچھا ہے۔
محبت کرنا، پیار کرنا اور ایک دوسرے سے مہر سچ عزیز۔ تو مجرم جب بنتا ہے انسان تو وہ کیا ہتھکڑیاں لگتی ہیں تو پریشانیاں لگتی ہیں۔ اسی طرح ابھی مجھے میرے ذہن میں میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو ایک لفظ اور کے بارے میں بھی چلے آج بتا دوں۔ آپ لوگ جو بچے پڑھتے ہیں، بیٹے بیٹیاں پڑھتے ہیں، بہن بھائی جو بھائی پڑھے لکھے ہیں، بہنیں پڑھی لکھی ہیں، ہم ایک لفظ لکھتے ہیں نادان۔ بیٹا ایک لفظ ہے نادان، تو اس میں نون الف نا، دال الف دا، نون مکو، نادان۔ تو نادان ایک ایسا لفظ ہے جس کو ہم ادھر سے بھی پڑھیں تو نادان ہی پڑھا جائے گا اور ادھر سے بھی پڑھیں تو نادان ہی پڑھا جائے گا۔ یہ ایک واحد لفظ ہے جس کو ابھی گھما کے دیکھ لکھ کے آپ دونوں سائڈوں سے پڑھیں تو بالکل سیدھا آپ سے نادان ہی پڑھا۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ نادانوں کی طرح نہیں، راست بازوں اور عقل مندوں کی طرح۔ کسی شاعر نے کہا ہے لاکھ پڑھنے سے بھی جاہل کی جہالت نہ گئی، لاکھ پڑھنے سے بھی جاہل کی جہالت نہ گئی، نادان کو الٹا دی تو وہ نادان ہی رہا۔ ابھی پڑھ کے دیکھ لیں ادھر سے، الٹا بھی پڑھیں گے تو نادان بھی پڑھا جائے گا، ادھر سے پڑھ گے۔ کیونکہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم گدھے کے اوپر کتابوں کے بورے لاد دیں تو وہ اسکالر نہیں بن جاتا۔ اس کے لیے یہ چاہیے اور اس کا ایمان چاہیے، اس کی بخشش چاہیے، اس کی محبت چاہیے، اس کا پیار۔ خدا سب کو بڑی برکت